Could Muslim thought that their life is the bed of roses؟ کیا مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک پھولوں کی سجی ہوئی سیج ہے؟ بلکہ نہیں۔ آج ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب آپ مصر کے گورنر تعینات ہوئے تو آپ کے پروقار اور شایان شان ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کے اندر دو گروہوں پر حسینہ اور دوشیزاؤں کے گروہ بنائے گئے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ جب آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تو آپ نے اپنے قدموں کو روک لیا اور آپ فرمانے لگے کہ میں کیا یہاں پر اپنے قدموں تلے پھولوں کو مسلنے کے لیے آیا ہوں؟ بلکہ نہیں، میں تو یہاں پر سخت فیصلے کرنے آیا ہوں، اور ان حسیناؤں اور دوشیزاؤں کو میرے راستے سے ہٹا دو، تاکہ میری یہ جو تلوار ہے ان کی زلفوں سے الجھتی ہوئی ان کی گردنوں کو نہ اڑا دے۔ بلکہ اور کیا مسلمانوں کی جو زندگی ہے یہ پھولوں کی ایک سیج ہے؟ جب مسلمانوں کا قافلہ مصر سے شام کی طرف جاتا ہے تو اس قافلے کو صلیبی جنرل برنس جو کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیتا ہے اور مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ جب مسلمان اس کے ظلم سے تل ملا جاتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتا ہے، این محمدکم، کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ادعوا ینصرکم، بلاؤ انہیں تمہاری مدد کرنے کو آئیں۔ جب وہ یہ بات کہتا ہے تو جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں برنس سے اس بات کا بدلہ نہ لے لوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی برنس کو یعنی 2 سال کی طویل محنت کے بعد، جہد مسلسل کے بعد، سلطان صلاح الدین ایوبی جب صلیبی ان جرنیلوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور برنس کو باہر نکال دیتے ہیں، اور برنس سے آپ فرماتے ہیں تم محمد کی بات کرتے ہو، لے میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اور غضبناک چہرے کے اندر اس کی گردن کو اڑا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اقبال فرماتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی یہ طاہر لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی یہ طاہر لاہوتی، اگر تیرے حرم کے در کے درباں نہیں تو کچھ نہیں، یہ ذکر نیم شبی یہ سہرابی یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ نہیں۔ اور میری ان علماء سے درخواست ہے کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر مسلمانوں کو قرآن کے فضائل اور مسائل بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو غزوہ خندق، احد اور بدر و حنین جیسے واقعات بتائیں جن کے اندر بنفس نفیس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ سنا ہے صحرا سے نکل کر جس نے الٹ دیا روما کا تختہ، سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وہ عروج اور کھویا ہوا وہ وقار دوبارہ پھر لوٹائے، اور ہمیں زندگی میں مہلت دے کہ ہم مسلمانوں کا وہ وقار اور عروج دیکھ سکیں۔ والسلام۔